الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیات 42-43 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں بھی قرآن مجید کے عام طریقے کے مطابق پہلے انفس و آفاق سے استدلال کیا گیا، اس کے بعد قرآن مجید نے تاریخ کے دلائل پیش کرنا شروع کیے۔ تاریخ کے دلائل ان پیغمبروں کی سرگزشتوں سے پیش کیے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوموں پر آ کر اللہ کی حجت پوری کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان قوموں کا فیصلہ کر دیا۔ انسانیت کے لیے پیغمبروں کی دعوت ایک ہی نقطے پر ہے اور وہ آخرت کی منادی ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم سب معرض امتحان میں ہیں، سب کو اپنے علم اور عمل کا جواب دینا ہے۔ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، اس میں ہم اٹھائے جائیں گے اور ہمیں جواب دہی کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے۔ چنانچہ اسی پر استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان رسولوں کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوئی اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس میں ہم نے سیدنا نوح کی سرگزشت پڑھی، پھر صالح، ہود علیہم السلام کی سرگزشت پڑھی۔ اب قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا دور ہے، رسالت و نبوت کا پہلا دور، یعنی جس میں نوح علیہ السلام کے بعد پے در پے قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے ہیں جن کی اولاد اس وقت کی دنیا ہے۔ چنانچہ جب وہ کشتی سے اتر کر جگہ جگہ پھیل گئے تو جہاں جہاں ان کی بستیاں بنیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول کی بعثت کی، پے در پے کی، یا اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی ہے نہ پیچھے رہتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو موقع دیا، ہر قوم کے لیے ایک اجل، ایک وقت مقرر کر دیا، اس کے مطابق ان کے اندر ہی سے کسی شخص کا انتخاب کر کے اس کو اپنا رسول بنایا، اس کی طرف وحی کی، اس کو اپنی ہدایت دی، اور پھر یہ کہا کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے سامنے پیش کرو اور اطمینان کے ساتھ ان کو بتا دو کہ تمہارے وجود سے خدا کی معیت کا ظہور ہوگا، یعنی ایسی نشانیاں سامنے آئیں گی جو بالکل آخری درجے میں فیصلہ کر دیں گی کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح سے ان قوموں پر جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون ایمان لایا، کس نے انکار پر اصرار کیا۔ ایمان لانے والوں کو ہم نجات دیں گے، سرفرازی بخشیں گے، اور منکرین پر عذاب کا تازیانہ برسا دیں گے۔
یہ وہ دینونت یا جزا و سزا ہے جو ان قوموں کے لیے ظاہر ہوئی۔ چنانچہ انہی کا ذکر کرتے ہوئے اب یہ کہا کہ چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی، یعنی جو وقت طے کر دیا جاتا تھا ٹھیک اس وقت پر ان کی مہلت ختم ہو جاتی تھی، پھر آخر میں الٹیمیٹم دے کر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، چنانچہ آپ کی قوم کو جو آخری مہلت دی گئی وہ سورہ توبہ میں 50 دن کی بیان ہوئی ہے، یعنی 10 ذو الحج کو اعلان کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ ذو الحج کے 20 دن ہیں، اس کے بعد محرم ہے، جیسے ہی یہ گزرے گا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ ہر قوم کے ساتھ ہوا۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہ مخاطبین کو تنبیہ ہے۔ مخاطبین یعنی وہ لوگ جو اس وقت قرآن مجید کے سامنے تھے، قریش مکہ، مشرکین عرب۔ یہ مخاطبین کو تنبیہ ہے کہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، تم سے پہلے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلا دیا، تم سے پہلے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان میں سے کوئی بھی اپنی اجل کو نہ پہلے بلا سکی نہ آنے کے بعد ٹال سکی۔ یعنی اس وقت تو تم جلدی مچا رہے ہو، لیکن ذرا ایک نظر تاریخ پر ڈال کر دیکھ لو، یہ تمہارے گرد و پیش کی قومیں ہیں، انہی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کوئی ایران توران کی داستان نہیں سنا رہے۔ تم ان قوموں کے حالات سے واقف ہو، نسلاً بعد نسلاً ان کی سرگزشتیں منتقل ہوئی ہیں، ان کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ جب آ گیا تو پھر کوئی قوم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکی۔ جب اللہ کا یہ قانون ایسا اٹل ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ لہٰذا تمہارا پیمانہ بھر جائے گا تو تم بھی اسی طرح فنا کر دیے جاؤ گے، یعنی تمہاری طرف بھی اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے۔ جن قوموں کی طرف اللہ کے رسولوں کی بعثت ہو جاتی ہے ان کے لیے ایک ہی قاعدہ، ایک ہی قانون ہے، ان کی مہلت اسی دنیا میں مقرر کر دی جاتی ہے، وہ قومی حیثیت سے فنا کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں، اور اس طرح سے دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ قیامت کے لیے ایک زندہ دلیل کے طور پر اگلی نسلوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے مہلت کی جتنی مدت ہے وہ تمہارے جلدی مچانے سے کم نہیں ہوگی، خدا نے اسے اپنی حکمت کے مطابق مقرر کیا، یعنی یہ مدت کتنی ہوگی، کس قوم کو کتنی مہلت ملے گی، یہ تمہارے پیمانوں سے نہیں بتایا جا سکتا، اللہ ہی اپنی حکمت کے تحت متعین کر دیتا ہے۔ 10 سال 20 سال، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر یعنی مشرکین عرب پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی تھی۔ جس وقت آپ نے ہجرت کی اس کے اگلے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا سکتے تھے، لیکن مدینہ جانے کے بعد چونکہ اہل کتاب بھی مخاطب ہو گئے تو پھر فیصلے کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ 8-10 سال کی مہلت مل گئی، وہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ خدا نے اسے اپنی حکمت کے مطابق مقرر کیا ہے، وہ پوری ہو جائے گی تو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی، خدا کا فیصلہ ٹھیک اس وقت نافذ ہو جائے گا۔ یہ اس آیت میں بتایا ہے۔ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی۔ جو وقت طے کر دیا جاتا ہے اسی پر فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ قیامت بھی اسی طرح اپنے وقت پر آئے گی، اس کا وقت ہم نے بتایا نہیں ہے کسی کو۔ اس وقت جس دنیا میں تم ہو یہ مہلت کی دنیا ہے،
جو وقت ہم نے مقرر کر رکھا ہے اس میں بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، یعنی دوسری قومیں اٹھائیں، پھر ان میں ہم نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، اور یہ معاملہ ایک لمبے عرصے تک اس پہلے دور میں پے در پے ہوتا رہا، ایک کے بعد دوسرا رسول، اس کو تترا کے لفظ سے ادا کیا ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے۔ لیکن پے در پے رسول بھیجنے کا بھی نتیجہ کیا ہوا؟ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناہم احادیث، لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ظاہر ہے کہ بالعموم یہی ہوا، اس میں چند مستثنیات ہیں۔ سیدنا یونس کی قوم جب وہ دوسری مرتبہ واپس آ کر مخاطب ہوئے تو پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی، جس طرح کہ بائبل کے صحیفہ یونا میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر باہر آ گیا، اور پوری قوم نے بھی روزہ رکھا، اللہ کے حضور میں مغفرت کی استدعا کی، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے ایک کو لگایا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ یعنی جب انہوں نے جھٹلا دیا تو ہمارا قانون بھی گردش میں آ گیا۔ دینونت، جزا و سزا کے لیے جو ہم نے قاعدہ مقرر کر رکھا ہے، جو سنت قائم کر رکھی ہے، عروبہ عمل ہو گئی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہ کہ ایک قوم اگر تباہی اور بربادی کے حوالے ہوئی تو دوسری بھی اسی کے پیچھے، تیسری بھی اسی کے پیچھے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے ان چند آیتوں میں گویا وہ پوری تاریخ سمیٹ دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ فَبُعْدٌ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، سو ان لوگوں پر لعنت جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے، بلکہ یہ دنیا پیدا کی ہے تو یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے، اس نے کرم فرمانا چاہا، تو جو مذکور بھی نہیں تھے ان کو مذکور بنا دیا، جو معدوم تھے ان کو موجود کر دیا، اور پھر اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آتی۔ یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے، وہ رحمت ہی کرنا چاہتا ہے، اور قوموں کو یہی بتاتا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، میں تمہیں ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ آخری درجے کی رحمت ہے کہ کسی مخلوق کو ابدی حیات دے دی جائے اور رحمت کی حیات دے دی جائے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی اس رحمت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے پھر لعنت ہے۔ عربی زبان میں یہ کوئی دشنام نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ سو ان لوگوں پر لعنت جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے، یعنی اس دنیا ہی میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، وہ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے پھر کوئی قیامت کا حساب کتاب نہیں ہے، وہ دنیا ہی سے اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں، یہاں پر سے ان کا عذاب شروع ہوتا ہے، برزخ میں بھی جاری رہتا ہے، اور جس طرح کہ قرآن نے فرمایا کہ قیامت میں بھی اور کچھ نہیں ہونا، ثم یردون الی اشد العذاب، یعنی اس کے بعد وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو اس کو بیان کیا اور اجمال کے ساتھ گویا پوری تاریخ بیان کر دی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ رسالت کا پہلا دور ہے، اس کا سیدنا ابراہیم پر خاتمہ ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم کی بعثت کم و بیش 2500 سال قبل مسیح میں ہوئی ہے، اب 2000 سال مزید گزر گئے ہیں، تو اس لحاظ سے
ساڑھے چار ہزار سال پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب الگ الگ قوموں کی طرف رسول نہیں بھیجے جائیں گے، اب ابراہیم کی ذریت کو اٹھایا جائے گا اور قوموں کو اس منصب پر فائز کیا جائے گا۔ ان کے لیے 2 علاقے مقرر کر کے، فلسطین کا اور جزیرہ نما عرب کا، انہیں وہاں آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں سیدنا موسیٰ کی بعثت تک وہ پرانا سلسلہ جاری رہا۔ جب وہ قوم وجود میں آ گئی، بنی اسرائیل کی تنظیم ہو گئی، ان کے لیے فلسطین میں آ کر آباد ہونا ممکن ہو گیا، تو پھر نبوت انہی میں خاص کر دی گئی، اور پھر وہ ذریت آدمی میں خاص رہی، یہاں تک کہ رسالت مآب کی بعثت بھی ذریت ابراہیم میں ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ نبوت کے 2 دور ہیں جن کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ یہاں وہ پہلا دور زیر بحث ہے جس میں ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آئے۔ چنانچہ یہ دور ختم ہوا سیدنا موسیٰ پر، تو فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ، یعنی جب یہ دور ختم ہو گیا تو پھر ہم نے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا اور ابراہیم کی ذریت کو فلسطین میں اور جزیرہ نما عرب میں اقتدار دینے کا فیصلہ کیا، تاکہ یہ قوموں کی حیثیت سے دنیا کے وسط میں آباد ہوں اور قومی حیثیت سے لوگوں کے لیے دین کی ہدایت کے مرکز بن جائے، تاکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ خبر پہنچے لوگ ان سے آ کر دین سیکھیں، اور ان کو ہدایت پر رکھنے کے لیے ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ ان تک محدود کر دیا، پھر انہی میں نبی آتے رہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر موسیٰ اور اس کے بھائی کو ہارون کو ہم نے اپنی نشانیوں بے آیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اپنی نشانیوں، اور دوسرا کھلی حجت۔ کھلی حجت لفظ سلطان کا ترجمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوئی ہے، اور ہر جگہ سورہ کے مضمون کے لحاظ سے مختصر کبھی مفصل، یہی قرآن کا عام طریقہ ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں، اس سے پہلے کبھی ان کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو کسی منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ وہ جان بچا کر اپنے وطن سے بھاگے تھے، اور ایک ایسی بستی میں کئی برس گزارنے کے بعد واپس آ رہے تھے جہاں ان کی شادی ہوئی، ظاہر بچے بھی ہوں گے، ان کو لے کر وہ آ رہے تھے۔ راستے میں رات کے وقت انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک درخت سے آگ نکل رہی ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ چنانچہ متوجہ ہوئے اور اپنے اہل و عیال سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں روشنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے اور ہم رات میں بھی سفر جاری رکھ سکیں، اور اس وقت سردی بھی ہو رہی ہے، کوئی انگارہ ہی مل گیا تو چلیے آگ لگائیں گے اور تاپ لیں گے۔ وہ یہ خیال کر کے وہ گئے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ تو عرض جلال معبود ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہاں انہیں پیغمبر بنا دیا گیا اور بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرف آپ جائیں گے اور فرعون پر اتمام حجت کریں گے، بنی اسرائیل کی تنظیم بھی ہوگی، اور اس طرح گویا ایک دوہری ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی، فرعون پر اتمام حجت اور فرعون کا فیصلہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں آباد کرنا، تاکہ اس پوری قوم کے ذریعے سے خدا کی توحید کا عالمی مرکز قائم کیا جائے۔ یہ مشن ہے۔ یہ جب انہیں دیا گیا تو اس دوہرے مشن کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر، اور خاص طور پر فرعون کے دربار میں انہیں جا کر دعوت پیش کرنا تھی، انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیا جائے۔
تو اس وجہ سے بالعموم دونوں کا ذکر آتا ہے۔ پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ، کھلی حجت پر اور نشانیوں پر میں نے لکھا ہے، نشانیوں سے مراد معجزات ہیں جو فرعونیوں کی تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دیے گئے، اور کھلی حجت عصا کے معجزے کو کہا ہے، یعنی عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا معجزہ یہ جب دیے گئے تو قرآن نے خود یہ کہا کہ یہ برہانان ہیں، یعنی دو قطعی نشانیاں ہیں۔ ان کے فوراً دینے کی وجہ کیا ہوئی، اور یہ معجزات کے بارے میں ویسے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبرانہ مشن کی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر کے ساتھ اپنی مائیت ظاہر کرتے ہیں کہ میں ساتھ ہوں۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کو ایک باجبروت بادشاہ کی طرف بھیجا جا رہا تھا۔ اس طرح کے بادشاہ تاریخ میں کسی قانون قاعدے کے پابند نہیں ہوتے تھے، جاتے ہی گردن مار دیتے، اور یہی بات دونوں نے کہی بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اسلحہ دے کر بھیج رہا ہوں، وہ یہ جرت نہیں کریں گے۔ چنانچہ بات سننے کے لیے متوجہ کرنا یہ پہلا مقصد تھا۔ اگر بات سنانے اور سننے کا موقع ہی نہیں ملتا تو بات کیا کی جائے گی؟ تو اس مقصد کے لیے یہ نشانیاں دی گئیں۔ چنانچہ قرآن نے بتایا ہے کہ جیسے ہی وہ گئے تو پہلا سوال اس نے یہی کیا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم رب العالمین کی طرف سے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ دونوں نشانیاں پیش کر دی، اور پھر بات ہوئی، پھر وہ معرکہ بھی ہوا جس میں خود نشانیوں کا امتحان کیا گیا، اور نتیجے کے طور پر فرعون اور اس کے ملا کو شکست ہوئی، اور پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس سے اوپر جو مختلف قوموں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جنہوں نے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا، ان پر لعنت ہے۔ اس پر میں نے ایک وضاحت کی ہے، اس سے مترشح ہے کہ جو لوگ رسولوں کی طرف سے براہ راست اتمام حجت کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، ان پر خدا کا غضب بدستور باقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر اس وقت ہوا جب وہ موجود تھے، وہ غضب ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ لوگ تھے جو میری رحمت سے دور کر دیے گئے۔ اسی کو دنیا ہی میں عذاب کی خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ چنانچہ آج بھی ان کا ذکر آئے تو خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ جو آخری فقرہ ہے وہ اصل میں ان پر خدا کے غضب کے تسلسل کو بیان کرتا ہے، اس وقت بھی ہوا، اس وقت بھی ہو رہا ہے، یعنی برزخ میں، اور قیامت میں بھی یردون الی اشد العذاب۔ نشانیوں سے مراد معجزات ہیں جو فرعونیوں کی تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دیے گئے، اور کھلی حجت یعنی سلطان کا لفظ معجزے کے لیے آیا ہے، یہ معجزے کو کہا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی پہلے سب نشانیاں، پھر ان میں سے خاص طور پر وہ نشانی جو سیدنا موسیٰ کی برتری قائم کرنے کا ذریعہ بنی اور وہ اپنی بات سنا سکے۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ اس معجزے کو یعنی عصا کے معجزے کو در حقیقت ایک برہان اور حجت قاطع کی حیثیت حاصل تھی۔ خود قرآن مجید نے یہی لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، یہاں سلطان کا اور دوسری جگہ برہانان من ربک۔ اس وجہ سے اس کو سلطان مبین سے تعبیر فرمایا، کھلی حجت۔ اسی معجزے کے ذریعے سے فرعون اور اس کے درباریوں نے اپنی قوم اور اپنے تمام ماہر جادوگروں کے سامنے نہایت رسوا کن شکست کھائی۔ قرآن میں بعض جگہ اس کو بینہ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی نہایت واضح حجت۔ یہاں سلطان کا لفظ ہے، بعض جگہوں پر یہی مدعا لفظ بینہ سے ادا کیا ہے،
لفظ سلطان سورہ رحمان کی آیت لا تنفذون الا بالسلطان میں توقیع الہی اور سند خداوندی کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی خدا کی طرف سے اتھارٹی، خدا کی طرف سے سند، اس کے لیے بھی۔ اس اعتبار سے بھی معجزہ عصا کے لیے یہ لفظ نہایت موزوں ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت، یعنی یہ جو ان کی لٹھیا سانپ بن جاتی تھی، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں فی الواقع خدائی سند ہی کی تھی، جس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا کہ یہ در حقیقت خدا کی مائیت کو ان کے ساتھ ثابت کرتی تھی۔ یعنی جیسے ہی معترض پوچھتا تھا تو بتا دیا جاتا تھا کہ میں خدائی سند کے ساتھ آیا ہوں، تو وہ سند کا لفظ ہے جس کو یہاں سلطان کے لفظ سے اگر تعبیر کیا تو نہایت موزونیت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس کی حیثیت فی الواقع یہی تھی۔ ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ بھیجا الی فرعون و ملئی فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ یعنی اس سے پہلے جن رسولوں کی سرگزشتیں سنائی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ پے در پے ہم نے رسول بھیجے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا اور مستکبر بن کے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو اسی سلسلے میں اب یہ فرمایا کہ جب ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا اور اسی حیثیت سے بھیجا تو فرعون نے بھی یہی کیا، تکبر کیا اور فرمایا وہ بڑے سرکش لوگ تھے، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ یعنی انسان کی انا، انسان کا اقتدار، انسان کو ملنے والی نعمتیں کس طرح قبول حق میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یعنی جب موسیٰ و ہارون نے اپنی دعوت فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے پیش کی، اس کے درباریوں کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں؟ پیچھے بھی ہر جگہ یہی اعتراض ہے، اپنے ہی جیسے۔ چنانچہ اس کو بعض قوموں نے بہت کھول کر بیان کیا کہ دو صورتیں قابل لحاظ ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا رہا ہے، اور وہ دولت میں، اقتدار میں، اپنے تاریخی پس منظر میں، اپنے موروثی خصائص میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ارباب حل وقت بن جاتے ہیں۔ اللہ کا عام قانون بھی یہی ہے۔ تو ان قوموں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں بڑے لوگ ہیں، جن کو ہم پہلے سے بڑا مانے ہوئے ہیں، جن کی قیادت ہم تسلیم کرتے ہیں، اگر تو کوئی آدمی ان میں سے منتخب کیا جاتا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہماری، یعنی ان کے اندر سے ہمارے ہی کسی سردار کو منتخب کر لیا جاتا۔ قریش نے یہ بات پوری طرح واضح کر کے کہی ہے، سورہ زخرف میں نقل ہوا ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ ہمارے دو شہر ہیں، مکہ اور طائف، قریتین ہیں، دونوں شہروں میں ہمارے سردار، ہمارے بڑے لوگ ہیں، ان بڑے لوگوں میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کر کے یہ قرآن اتارا جاتا تو کچھ قابل لحاظ ہوتا۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسرا جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر انسانوں میں سے یا ہمارے لیڈروں میں سے کوئی آدمی موزوں نہیں نظر آیا تھا تو پھر فرشتہ بھیج دیتے۔ یہ ہماری ہی طرح کے ایک شخص کو، عام آدمی، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کے انتخاب کی وجہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں؟ اور دیکھیے اس میں استدلال کیا کیا ہے، اور دو آدمی بھی ہمارے جیسے اور ہمارے جیسے کیا، وہ قوم ہما لنا عابدون، درا حال ہے کہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ یعنی ایک غلام قوم کے دو لوگ، ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کے تکبر کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق سے بالاتر سمجھا
اور اس کو محض اس لیے جھٹلا دیا کہ وہ ان کے غلاموں کی طرف سے ان کی غلام قوم کے 2 لوگوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں حق کیا ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے، وہی انسان کی ابلیسی انا جو ہمیشہ حق کے قبول میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔